السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ چمکتی ہر شے نہیں ہے سونا، اسیر دام میں ہوس نہ ہونا۔ چمکتی ہر شے نہیں ہے سونا، اسیر دام میں ہوس نہ ہونا۔ ہزار چہرے ہیں آدمی کے، خیال اصل و مجاز رکھنا۔ ہماری فرد عمل کی بابت اگر گواہی کا مرحلہ ہو، زمانہ کیسے ہی روپ دھارے، صداقتوں کا جواز رکھنا۔ اترتی فصلیں گزرتے موسم، کشاکشے خیر و شر کا عالم۔ اترتی فصلیں گزرتے موسم، کشاکشے خیر و شر کا عالم۔ منیر نے کی بدی کے مابین ایک خط امتیاز رکھنا۔ ارباب علم و دانش اور سنادید علم، آج جو موضوع شکست خوردہ و درماندہ مگر کسی کو نے خدرے میں زندہ ضمیر کی آواز بننے چلا ہے، اس کے خمیر کو غیرت کے ہاتھوں گوند کر اگر جرت کے سانچے میں ڈھالا جائے تو اس کے ریاست مدینہ اور پاکستان بطور اسلامی ریاست سے نقوش جڑتے بنتے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں سامعین محترم، جب اعدائے اسلام کو دعوت قرآن و سنت کی ضیاء پاشیوں کے ہر میدان میں منہ کی کھانی پڑی تو انہوں نے اسلام کا حسین لبادہ اوڑھ کر ایوانوں کو مسخر کیا اور قصر اسلام میں نقب زنی شروع کر دی۔ تاریخ اسلام میں صبائیت اسی سوچ کا شاخسانہ تھا جو اہل بیت سے الفت و یگانگت کا دیدہ زیب نعرہ لگا کر در پردہ مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، اور آج ہم بھی اسی حال تضاد سے دوچار ہیں۔ کلمۃ حق ارید بہا الباطل کا عملی مجسمہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وطن عزیز پر ریاست مدینہ کا جاذب نظر خول چڑھا کر طاغوتی مقاصد کی تکمیل کی جا رہی ہے، اور اس ریاست کا استہزاء کیا جا رہا ہے جس کے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قابل صد احترام حاضرین محفل، میری تقریر کو قومیت کا لبادہ اتار کے سنیے گا۔ اگر مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ میں اس ریاست کو مدینہ کی ریاست کا نام دوں یا اس ریاست کا سے کہوں تو نہ بات ضمیر گوارا کرتا ہے، نہ ضمیر اس جسارت کا متحمل ہے۔ حاضرین، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عقل کے اندھوں سے کہ بتلاؤ تو صحیح، میں خزاں کے ماتھے پہ بہار کا عنوان کیسے نقش کر دوں؟ میں صحرا کو دریا کیسے کہہ دوں؟ ایک ایسی ریاست ہے جہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کی صدائے جہاں فضا شرک کے دبیز پردوں میں دب گئی ہو، جہاں ان الحکم الا للہ کے بجائے رسوائے زمانہ بے ضمیر حق کے قانون سازی رکھتے ہوں، جہاں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے بالمقابل مسجدوں کی ویرانی کا سماع کیا جاتا ہو، جہاں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کے پیرایا قادیانیت نوازی کی بھیڑ چڑھا دیا گیا ہو، جہاں وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کی سرے محفل دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، جہاں انفروا خفافا وثقالا کا ترانہ جہاد مغربی آقاؤں کے تلوے چاٹنے کی بھیڑ چڑھ گیا، جہاں عدل بکتا ہو، عصمتیں نیلام ہوتی ہوں، جہاں جنسیات نصاب تعلیم ہو، جہاں محافظ قوم ہی راہزن ہو۔ سامعین، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے گا میں اس زوال کو کمال کا نام کیسے دوں؟ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے جہاں نضر اللہ امرأن سمع منا حدیثا کے نوید حق کے خلاف آکسفورڈ کیمبرج کا نصاب تعلیم سرمایہ افتخار ہو، جہاں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کی بجائے صدائے محراب سے سماعت خراشی ہوتی ہو، جہاں کہ میڈیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ کے اصول برحق کی دن رات پامالی کرتا ہو۔ آنکھوں کو پاس شرع پیمبر نہیں رہا، آنکھوں کو پاس شرع پیمبر نہیں رہا، چہروں سے آب و تاب حیا کون لے گیا؟ نقش و نگارے چہرے اسلاف مٹ گئے، وہ استوار عہد و وفا کون لے گیا؟ انصاف بک رہا ہے زر و سیم کے عوض، انصاف بک رہا ہے زر و سیم کے عوض، ان حاکموں سے خوف خدا کون لے گیا؟ اہل وقار، کہا گیا ہے کہ میں اس ریاست کو مدینہ کی ریاست کا نام دوں۔ بتاؤ تو صحیح، میں تخریب کے ماتھے پہ تعمیر کا نام کیسے نقش کر دوں؟ میں تخریب کو تعمیر کا نام کیسے دے دوں؟ موازنہ خود کیجئے، ایک طرف مدینہ کی ریاست ہے جہاں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا ربانی آرڈیننس کے تحت گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے، جبکہ دوسری جانب آسیہ ملعونہ جیسی گستاخ عورت جیسوں کو حکومتی پشت پناہی میسر آتی ہے۔ ایک طرف مدینہ کی ریاست ہے جہاں من سب اصحابی فقط جلیدہ کے پرائے میں صحابہ پہ دشنام ترازیاں کرنے والا سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے، جبکہ دوسری جانب صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں کو سرحدوں کے پار بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک طرف مدینہ کی ریاست ہے جہاں امت کے حکمران بھوک و افلاس کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پہ مجبور ہے، جبکہ دوسری جانب ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار
IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نظر آتے ہیں۔ صبح صادق ہے مطلوب کس سے مانگوں، صبح صادق ہے مطلوب کس سے مانگوں، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے۔ حضور والا، یہ کیسی مدینہ کی ریاست تشکیل پا رہی ہے جہاں صفحہ کا نصاب تعلیم وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو، جہاں مسجد و منبر دہشت گردی کے اڈے قرار دیے جاتے ہوں، جہاں نبی کائنات کے کافر کی بیٹی کے سر پہ آنچل عصمت رکھنے کی بجائے اپنی قوم کی بیٹیوں کو فیشن کے نام پہ ننگا کیا جاتا ہو، جہاں سفیان ثوری کے العلم طبیب هذه الامہ والمال داؤها کے ذرنی قانون کے بالمقابل تعلیم ہی تجارت ہو، جہاں وقرنا فی بیوتکن کی بجائے میراتھن ریس آزادی فکر کہلاتی ہو، جہاں کے حکمران لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء کو شاعر عزیز سے بنانے کی بجائے غلامی یورپ پہ نازاں ہوں۔ سامعین، میں اس دیش کو، میں اس ریاست کو مدینہ کی ریاست کیسے کہتا ہوں؟ جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں، جس دیش میں چپے چپے پہ پولیس کے ناکے لگتے ہوں، جس دیش میں مندر و مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں ماؤں بہنوں کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش میں سادہ لوہ انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پہ سوال اٹھانا واجب ہے۔ الغرض اصحاب شعور، جہاں اسلام، قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، جہاں ایزدی قوانین سے کھلواڑ کیا جاتا ہو، میں اس ریاست کو مدینہ کی ریاست ماننے سے انکاری ہوں۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، چارہ گر کوئی تمہیں مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔